اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ معزز ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں اور اراکین المجتبی فاؤنڈیشن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مقدس خوشی کے موقع کے اوپر مجھ بندہ سراپا تقصیر سے یہ خواہش کی کہ میں کوئی پیام مختصر سا ہدیہ ناظرین کروں۔ ظاہر ہے کہ آج کا دن نہایت مبارک اور مقدس دن ہے، 15 رمضان المبارک ہے، روز ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے۔ میں سب سے پہلے تہ دل سے سب کو تبریک عرض کرتا ہوں امام کی اس ولادت کے جشن کو، اگرچہ ہم واقعاً اپنے دلوں میں جو تنگی محسوس کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے گزشتہ سال تک ہم نے آزاد رہ کر بڑی فراغ دلی کے ساتھ جشن امام کا منایا تھا، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ، امسال حالات کے تحت ظاہر ہے کہ صحت مقدم ہے، جان کا بچانا مقدم ہے، اور ایک وبا ایک ایسی ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے، ہمارے ملک کیا پورے عالم میں اس وقت یہ وبا ہے۔ اللہ نے ایک امتحان میں اہل ایمان کو ڈالا ہوا ہے، خدا اس امتحان سے ہم کو بحسن خوبی انشاءاللہ پار لگائے اور کامیابی سے ہمکنار کرے انشاءاللہ، اور اس مرض سے ہم کو نجات عطا کرے۔ بتصدق امام حسن مجتبی میں دعا کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں مومنین اس وقت ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت اور بالخصوص اس وبا سے انہیں نجات حاصل ہو امام کے صدقے میں۔ جشن ہے، امام کا جشن ہے بے شک، لیکن ہم تو وہ قوم ہے کہ جا کے اکیلے بھی بیٹھ جائیں تو بھی امام کی بات کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو فرحت امام کے ذکر سے عطا کرتے ہیں۔ ایک شعر پڑھ لیا، ایک کلام پڑھ لیا، امام کی یاد کے اعتبار سے ایک عادت، ایک سیرت کے اوپر عمل کر لیا، تو یہی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے انشاءاللہ المستعان۔ تمام جملہ روزے دار حضرات، اہل ایمان حضرات جو ادھر ادھر ہیں، وہ آج کے دن اپنے کو تنہا محسوس نہ کریں۔ حالات نے ہم کو اس وقت گھروں میں مقید کیا ہے، لیکن ہم مقید نہیں ہیں، کیونکہ مومن کی روح ہمیشہ آزاد ہوتی ہے، ہماری روحیں آزاد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے روحانی طور پر قریب تر ہیں، اور جب روحانی طور پر قریب تر ہیں تو ذکر امام سے اپنی اپنی جگہ اپنی زبان پہ تذکرے جاری کریں، انشاءاللہ ایک دوسرے کی روح شاد ہوگی، ایک دوسرے کو سکون ملے گا۔ ہاں، بالاتر خوشی یہ ہے کہ اس سال صرف نہ یہ کہ امام کی ولادت تاریخ آ گئی، بلکہ یہ 1441 ہجری ہے نا۔ اس اعتبار سے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام گئے، جو اپنی زندگی میں سب سے بڑا کارنامہ جو آج زبازد عام و خاص ہے، صلح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے 1400 برس آج مکمل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور بھی خوشی ہے اور بھی فرحت ہے کہ امام کے کارنامے کو 14ویں صدی ہے یہ، اور جب یہ بات طے ہے تو ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور وہ یہ کہ امام کی اس صلح کی یہ 14ویں صدی ہے نا، تو ہمیں بھی کم سے کم اتنا تو کرنا ہی پڑے گا کہ اپنے مومن بھائی یا عزیز یا قریب دوست احباب کسی سے اگر کوئی معاملہ درپیش ہے تو ایک دوسرے سے صلح و صفائی کے ساتھ ہمیں اس سال کو انجام دینا چاہیے، اور پورا سال ہمیں مصالحت کے ساتھ گزارنا چاہیے، نہ کہ جھگڑے اور لڑائی دنگے سے۔ انشاءاللہ ہمارے آپسی رنجش، ہمارے آپسی
جو چپکلش ہے وہ ایک دوسرے کو بحل کرتے ہوئے ہم ختم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ امام کے اس کارنامے کی یہ 14ویں صدی اسی انداز سے انجام دے جس انداز سے امام نے چاہا تھا۔ دیکھیے، غصوں کو ضبط کر کے امن کا پیغام دینا، مصالحت کرنا بہت بڑا جگر کا کام ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا۔ جناب ریحان بنارسی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ بڑے عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ زہر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، زہر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، کتنا مشکل ہے مجتبی ہونا۔ سچ ہے کہ بہت سے مسائل میں ہم کو زہر کے گھونٹ تو پینے ہی پڑیں گے، لیکن امام کی سیرت یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ ہم اس کو انجام دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو ہمیں اس راہ پر گزرنا پڑے گا۔ مختصر سا ایک پیغام اس صلح کی صورت میں نے آپ کی خدمت میں رکھا امام کے جشن تولد پر، اور صرف اس لیے کہ ہمارے برادرم وسیع صاحب نے یہ خواہش کی کہ ایک مختصر سا پیام ہم المجتبیٰ فاؤنڈیشن کی طرف سے آج کے دن کی تبریک و تہنیت کے لیے پیش کریں، لہذا میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے، اور ہمیں امید ہے، دیکھیے وہ یاد رکھیے گا کہ ہر کام جو ہے وہ ہر ایک سے نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ شمشیر کی جنگیں بہت سی ہیں، مگر انہیں وہ کمال نہیں حاصل ہوا ہے جو صلح کے ایک قلم کی جنگ سے کمال حاصل ہوا، کہ قرآن مجید کو کہنا پڑا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو ہم جانیں کہ تحریر میں بڑا دم ہوتا ہے، مصالحات میں بڑا دم ہوتا ہے، امن میں بڑا دم ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے، فرقوں کے اختلافات سے بالا تر، کیونکہ آج بالخصوص جو ماحول اور جو فضا قائم ہو رہی ہے، جس ماحول اور فضا میں ہندو اور مسلم کو دو حصوں میں بانٹا جا رہا ہے، ایسے مقام کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے ہم کو چلنا پڑے گا، بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ بھائی، جب ہم دوسروں سے نفرین کو ختم کرنے کے لیے اقدام کے ضرورت مند ہیں، تو پھر آپس میں اہل ایمان اور مومن میں، پھر اس کے بعد اہل اسلام میں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم مصالحت اور صلح کے ساتھ زندگی یکجہتی کے ساتھ گزاریں۔ فی الوقت وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اتحاد کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ حالات نے ہم کو عجیب فرقوں میں بانٹ دیا، عجیب انداز میں بانٹ دیا۔ اگر کوئی بولے تو فوراً اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی، ایسے کہہ دیا، ویسے کہہ دیا، فلاں کر دیا۔ نہ بولے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو خاموش ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ گالیاں پڑتی ہیں، سہنا پڑتا ہے۔ صرف دین کو ہمیں دیکھنا ہے، مذہب کو دیکھنا ہے، شریعت کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے۔ ہماری ذات بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے۔ ہماری بات بعد میں ہے، آل محمد کی بات پہلے ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے تمام تر طاعتوں کو قبولیت کا درجہ انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں حاصل کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ امید ہے کہ ہم سب کے سب تلاوت کلام پاک اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ کریں گے، انفاق کی منزل میں بھی رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور سیرت مولا امام حسن کے مطابق کہ جہاں تمام سیرتیں ہیں وہاں آپ کی دسترخوان بھی بہت مشہور ہے، لہذا ضیافت کے لیے بھی ہم کوشاں رہیں کہ اپنے ایک دوسرے سے جہاں تک امکان ہے اس حد تک ہم یہ بھی انفاق کی منزل میں رہیں، اور دسترخوان اور افطار اور ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ رہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے تمام ان ناظرین کا شکر گزار ہوں
جنہوں نے مجھے برداشت کیا ہے۔ بہرحال یہ کوئی بات بھی اگر کہنی ہو تو وسیع صاحب کو کہا جائے۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔